ماؤنٹ ایورسٹ کی 18,000 فٹ کی بلندی پر برطانوی کوہ پیما ایرک شپٹن اور اس کی کوہ پیما ٹیم کو شدید برف باری اور دھند میں ایک طویل القامت بالوں سے بھرا انسانی جسم دکھائی دیا جو ان کے تعاقب میں تھا۔ وہ نہ ان کی طرح رسیوں کی مدد لے رہا تھا اور نہ ہی ان کی طرح موٹے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ بالوں بھرا انسان نہایت اطمینان سے چڑھائی پر قدم بہ قدم چل رہا تھا۔ یہ 28 نومبر 1951 تھا جب ایرک تجربے کار ٹیم فوٹوگرافرز اور سائنٹسٹ کے ساتھ اس مہم پر تھا۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ مین لنگ گلیشیئر کے پاس پیش آیا۔ شدید دھند میں وہ پراسرار بالوں بھرا انسان یا وہ جو کوئی بھی تھا غائب ہو گیا۔ ایرک کی ٹیم کے فوٹوگرافر مائیکل وارڈ نے اس مقام کی کھوج کی تو وہاں قدموں کے نشانات پائے گئے۔ یہ 13 بائی 8 انچز سائز کے قدموں کے نشانات تھے، 5 انگلیاں اور دیگر انگلیوں کے مقابلے میں بڑا انگوٹھا۔ نشانات اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی ایسی علامت نہیں پائی گئی کہ کہیں پھسلنے کا نشان بھی ہو۔ مائیکل وارڈ نے ان پیروں کے نشانات کی تصاویر بنائیں اور یہ دنیا بھر میں حیرت کی علامت کے طور پر پھیل گئیں اور دیکھی بھی گئیں۔ شیرپا گائیڈز نے صدیوں سے مشہور کہانیاں بیان کی کہ ان پراسرار انسانوں کو میگوئی یا جنگلی انسان یا برفانی انسان کہا جاتا ہے اور ہمالیہ کے دشوار گزار علاقوں میں یہ رہتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے علاقوں سے بھی باہر نکل آتے ہیں۔ اس برطانوی ٹیم کے دعوے کے بعد دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی اور اسے تقویت اس وقت ملی جب 1980 میں اٹالین کوہ پیما رین ہولڈ میسنر نے باقاعدہ ییٹی کو تبتین ہمالیاز میں ایک صاف موسم میں پوری طرح دیکھا، وہی طویل القامت اور بالوں بھرا۔ یہ 2007 کا سال تھا جب ایک ٹیم کو ییٹی کا بال انہی ہمالیاز سے ملا۔ اس کے کئی ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ٹیسٹ رزلٹ بتائیں، 2013 میں ہمالیہ کی اونچائیوں پر اسی طرح کے قدموں کے نشانات پائے گئے جس طرح کے نشانات 1951 میں پائے گئے تھے۔ اندازہ لگایا گیا کہ 1951 اور 2013 میں پائے جانے والے یہ نشانات جن ییٹیز کے تھے وہ 7 فٹ سے 10 فٹ تک کی ہائٹ رکھتے تھے۔ ایکسپرٹس جن میں ڈاکٹر جین گڈول، ڈاکٹر برائن سائکس اور رین ہولڈ میسن شامل ہیں، یہ یقین رکھتے تھے کہ ییٹیز کا وجود ہے اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بے شمار مقامی لوگوں نے شہادتیں دیں کہ انہوں نے بالوں بھرے لمبے انسان نما مخلوق کو دیکھا ہے۔ تو کیا ییٹیز واقعی موجود ہیں؟ جس بال کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا وہاں صورتحال غیر واضح تو رہی، لیکن ایک رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ جوش گیٹس کو یہ بال ملا تھا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے زولوجی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ انسانوں سے قریب ترین ڈی این اے پایا گیا اور کسی نامعلوم انسان نما ییٹی کا یہ بال ہزاروں سوال پیچھے چھوڑ گیا۔ تو کیا ان ویرانوں میں پراسرار انسان نما مخلوق آباد ہے جو اپنی بقا کی جنگ چھپ کر لڑ رہی ہے؟ اور کیا وہ دور حاضر کے انسانوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے اپنے بچنے والی محدود نسل کو بچا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔